الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم لائق صد احترام بزرگوں اور دوستوں، آج امت مسلمہ کی بالخصوص ہمارے نوجوانوں کی جو صورتحال ہے، اسلام سے دوری کی وجہ سے اسلامی تعلیمات، شریعت مطہرہ کی تعلیمات سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے صورتحال انتہائی تعجب خیز ہے، انتہائی افسوسناک اور حیران کن ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جہاں تقلید اور اتباع ہونا چاہیے وہاں تو دلائل کے مطالبات ہوتے ہیں، وہاں اعتراضات ہوتے ہیں اور حکمت اور مصلحتیں پوچھی جاتی ہیں۔ جہاں تقلید ہونی چاہیے وہاں تحقیق ہوتی ہے، اور جہاں تحقیق ہونی چاہیے، جہاں عقل استعمال کرنی چاہیے وہاں اندھی تقلید ہے۔ جب بات شریعت کی آتی ہے، جب بات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کی سنت کی آتی ہے، تو یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ سنت ہی تو ہے، مستحب کام ہی تو ہے، کوئی فرض تو نہیں، کوئی واجب تو نہیں۔ جب غیروں کی تقلید کی بات آتی ہے، جب یورپ کی تقلید کی بات آتی ہے، جب یہود و نصارہ کی پیروی کرنے لگتے ہیں، وہاں تحقیق نہیں ہوتی، وہاں عقل ماری جاتی ہے، وہاں مت ماری جاتی ہے، وہاں عقلیں استعمال نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں، ہم کس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ضرور بضرور تم اپنی تم سے پہلی گزرنے والی امتوں کے نقش قدم پر تم چلو گے، حذو النعل بالنعل، جیسے جوتا ایک دوسرے کے برابر ہوتا ہے، سائز بالکل مطابق ہوتا ہے، فٹ ہوتا ہے، ایسے بالکل مطابق ان کے قدم بقدم تم چلو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے۔
یہاں تک کہ اگر کوئی حتی لو دخل فی جحر ضب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی شخص کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا ہوگا تو تم بھی داخل ہو. مطلب ایسی اندھی تقلید کرو گے، ایسے ان کے نقش قدم پر چلو گے. آج یہی صورتحال ہے. یورپ سے جو فیشن آیا، انگریزوں کا جو فیشن ہے، ان کا جو کلچر ہے، ان کی جو سویلائزیشن ہے، ان کی جو تہذیب ہے، اندھے بہرے ہو کر کے عقل پر اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے ٹوٹ پڑتے ہیں، ان کی نقالی کرتے ہیں. لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سنت ہی تو ہے. یہ دین کے مزاج سے، یہ صحابہ کے مزاج سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے. صحابہ کا مزاج تو یہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ انہیں محبوب تھا، اور صرف آپ کی سنت مخصوص سنتیں محبوب نہیں تھی، آپ کی ادائیں بھی محبوب تھیں، آپ کا لباس بھی محبوب تھا، آپ کا طریقہ، آپ کے چلنے کا انداز، آپ کے بیٹھنے کا انداز، آپ کے مسکرانے کا انداز اور آپ کے کھانے کا انداز، یہ ساری چیزیں انہیں محبوب تھی. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق آتا ہے، ایک مرتبہ راستے میں جا رہے ہیں، سواری سے اترے، ایک کنارے ایک جگہ جا کر کے بیٹھ گئے. جیسے آدمی قضائے حاجت کرتا ہے، جیسے استنجا کرتا ہے، اسی حالت میں، اسی ہیئت میں بیٹھ گئے. استنجا بھی نہیں فرمایا. تو سائل نے پوچھ لیا، آپ کو اگر حاجت نہیں تھی تو آپ نے سفر کھوٹا کیوں کیا؟ آپ رک کیوں گئے؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے گزرتے ہوئے، حاجت پوری کرتے ہوئے، استنجا فرماتے ہوئے دیکھا تھا. آپ یہاں آئے تو آپ نے استنجا فرمایا. مجھے اس کا تقاضا نہیں تھا، لیکن جب اس جگہ سے میں گزر رہا تھا مجھے وہ چیز یاد آ گئی، تو میں نے سوچا کم سے کم اس کی اتباع ہی تو کر لوں، بھلے ہی مجھے حاجت نہیں ہے. یہاں تو اس حد تک اتباع تھی، اس حد تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر مٹنے والے، مرنے والے، قربان ہونے والے صحابہ تھے. فقہا نے سنتوں کے بارے میں تقسیم کی ہے، تفصیل بیان کی ہے. چنانچہ صاحب وقایہ علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں، فَالسُّنَّةُ مَا غَاظَبَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مع الترک احیانا. سنت وہ ہے جس پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی کی ہو، کبھی کبھی چھوڑ کر کے، کبھی چھوڑ بھی دیا ہو. فَإِن كَانَ مِن سَبِيلِ الْعِبَادَةِ فَهُوَ سُنَنُ الْهُدَى. اگر وہ عبادت کے قبیل سے ہے، نماز ہے اور دیگر عبادات کے قبیل سے چیزیں ہیں، تو یہ سنت ہدا میں سے ہے، جسے ہم سنت مؤکدہ بھی کہہ سکتے ہیں. وَإِن كَانَ مِن سَبِيلِ الْعَادَةِ، اور اگر وہ عادت کے طریقے پر ہے، كَلُبْسِ الثِّيَابِ وَأَكْلِ الطَّعَامِ، جیسے لباس پہننا، کھانا کھانا، اٹھنا بیٹھنا، مسکرانا، باتیں کرنا، اگر یہ عادت کے طریقے سے ہے، عادت کے طور پر ہے، فَهُوَ سُنَنُ الزَّوَائِدِ، تو یہ سنن زوائد ہے، جسے ہم غیر مؤکدہ کہہ دیتے ہیں. لیکن فقہا نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو سنتوں کی تفصیل بیان کی گئی، سنن ہدا اور سنن زوائد، اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف سنن ہدا پر، سنت مؤکدہ پر عمل کیا جائے گا. جو سنن عادیہ ہے، جو سنن زوائد جن کا نام فقہا نے رکھا،
اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ چنانچہ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اساس الخیر متابعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ وفعلہ وعملہ، تمام خیر اور بھلائیوں کی بنیاد اور جڑ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہے، آپ کے قول میں بھی، آپ کے عمل میں بھی، آپ کے فعل میں بھی۔ یہی صحابہ کا مزاج تھا۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے ایک صحابی کا، دنیا کے عمرا کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا تناول فرما رہے ہیں، ایک لقمہ گر گیا، قریب کے ساتھی نے اشارہ فرمایا کہ یہاں ان کی تہذیب کے خلاف ہے، لقمہ اٹھا کر کے کھانا یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، لہذا آپ رہنے دیں، لقمہ نہ اٹھائیں۔ انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا تھا، سنت سے محبت کرنے والا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے محبت کرنے والا، اس کا یہی انداز، اس کی یہی شان ہوتی ہے۔ فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ میرے نزدیک تو میرے آقا کا طریقہ محبوب ہے، چاہے وہ عبادتوں کے تعلق سے ہو، چاہے وہ کھانے پینے کے تعلق سے ہو، چاہے وہ لباس کے تعلق سے ہو، چاہے وہ بالوں کے تعلق سے ہو، میرے لیے تو محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے صرف عبادتوں میں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل اور نمونہ ہے صرف عبادتوں میں، صرف نماز میں، صرف روزے میں، یہ تو نہیں کہا۔ قرآن نے یہ تفصیل بیان نہیں کی، مطلق بات بیان کی گئی کہ تمہارے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ لیکن یہاں جب آپ کی اتباع کی بات آتی ہے، آپ کے طریقے پر چلنے کی بات آتی ہے، آپ کے جیسا لباس پہننے کی بات آتی ہے، آپ کے جیسا بال رکھنے کی بات آتی ہے، آپ کے جیسا چہرہ بنانے کی بات آتی ہے، پھر ہم یہی کہتے سنت ہی تو ہے، مستحب ہی تو ہے، کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ لیکن جب یورپ کی تقلید کی بات آتی ہے، جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، خالف النصارى، نصارہ کی سویلائزیشن، ان کی تہذیب کے دل دادا مت ہو جاؤ، ان کی مخالفت کرو، خالف المشرکین، مشرکین کے رنگ میں مت رنگ جاؤ، ان کے طریقے کی مخالفت کرو۔ حتیٰ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا، ان کی موافقت کرنا، اسے بھی پسند نہیں فرمایا۔ محرم الحرام کے روزے کے متعلق ہم جانتے ہیں، عاشورہ کا روزہ آپ نے فرمایا وہ صرف ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، اس لیے اگر میں اگلے سال حیات رہا تو میں ایک دن کا روزہ اور ملا لوں گا۔ عبادات میں بھی آپ نے موافقت کو پسند نہیں فرمایا، آپ نے یہاں بھی فرمایا ان کی مخالفت کرو۔ کچھ امتیاز تو ہونا چاہیے، تمہارے پاس جب سب سے شاندار طریقہ موجود ہے، سب سے محبوب نبی موجود ہے، سب سے حسین نبی موجود ہے، پھر دوسروں کے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟ اذان کا معاملہ آیا، مختلف آراء آئی، کسی نے رائے دی بگل بجایا جائے، ناقوس بجایا جائے، آپ نے اسے رد فرما دیا، یہ فلاں قوم کا طریقہ ہے۔ ایک رائے آئی کسی پہاڑ پر کسی بلندی اور اونچائی پر آگ جلائی جائے، آپ نے اس کی بھی تردید فرما دی، یہ کہہ کر کے کہ یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔
دو تین آرا آئی، آپ نے تردید فرما دی، نہیں یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ پھر اذان طے پائی، یہ مبارک کلمات طے پائے کہ اس طریقے سے نماز کے لیے بلایا جائے۔ جب عبادات میں اور ان چیزوں میں ان کی مخالفت کی گئی، دیگر معاملات میں، ہمارے لباس میں بالوں کا طریقہ اور ہمارے بود و باش کا طریقہ، اس میں مطابقت کیسے محبوب ہو سکتی؟ لیکن بدقسمتی ہمارے نوجوان جب یہاں تحقیق کرنا چاہیے، عجیب صورتحال ہے، عقلوں پر ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے۔ جہاں تحقیق ہونی چاہیے وہاں اندھے بہرے بن جاتے ہیں، اندھی تقلید ہے۔ آج کل ایک میسج بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے کہ قرآن میں آپ کو بال ملیں گے۔ اب ایسے وہمی بنے جا رہے ہیں، ایسے اندھے بہرے بنے جا رہے ہیں، عقل سے ایسے پیدل ہو گئے، ہر کوئی جا کر کے قرآن میں بال تلاش کر رہا ہے۔ یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ ایسے وہمی بن جانا، دجالی فتنوں سے ہم قریب ہیں، دجالی دور سے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح کی شعبت بازیاں ہوں گی، اسی طرح کی کرتب اور الٹی سیدھی چیزیں ہوں گی، حتیٰ کی روایت میں آتا ہے آدمی اپنی عورتوں کو رسی سے باندھ دے گا، یہ ان کے چکر میں نہ پڑے، ان کے پیچھے نہ ہو لے۔ ایسی توہم پرستی ہے، خاص طور پر ہمارے خواتین میں۔ تمام علماء اور مفتیان کرام سے ایک آدھ ہفتے کے اندر سب سے یہی مسائل پوچھے جا رہے ہیں۔ قرآن میں بال نہیں، میں نے خود دیکھا، یہ آ کے حضرت میں نے خود دیکھا ہے قرآن میں بال ملا۔ جب سال بھر قرآن کو ایسے طاق پہ رکھ دیں گے اٹھا کر کے تو بال ہی نکلے گا، اور پڑھا بھی جائے تو بھی بال نکلے گا، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ آپ کی آنکھوں میں، ابرو میں بال ہے، سر پہ بال ہے، داڑھی اور مونچھ، ہر طرف تو بال ہی بال ہے، تو کہیں سے بال گر سکتے ہیں؟ کسی نے میسج وائرل کر دیا، کسی حضرت کا میسج وائرل ہو گیا کہ فلاں شخص نے خواب میں دیکھا ہے فلاں امام کو سورہ بقرہ میں کھولتے چلے جائیں ایک ترتیب سے 1 انچ سے بڑا بال ملے گا، اور عجیب بات ہے کتنی لمبی صورت بتلائی تاکہ دو ڈھائی پارے میں کہیں نہ کہیں تو ملے گا ہی۔ یہ بھی نہیں کہا گیا صرف سورہ بقرہ میں یہاں سے کھولتے چلے جائیں، کہیں جہاں آپ کو بال ملے اسے حفاظت کے ساتھ اٹھائیں، پانی میں ڈبوئیں، پانی کو پی لیں۔ کورونا وائرس کا علاج ہے۔ اب تو کورونا وائرس کے لیے مخصوص تعویذ چل رہی، 11 روپے کی، 25 روپے کی۔ جیسے میڈیا والوں کو اس موقع پر انہیں دکھ نہیں دکھائی دیتا، فسادات ہوتے ہیں اور غم کا موقع ہوتا ہے تو انہیں تو ایک مسالہ مل جاتا ہے، تو ایسے ان کی بھی ایک دکان، اچھا سیزن آ جاتا ہے، اب اسے لے کر کے یہ کہا جا رہا ہے الیاذ باللہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی توہین ہے۔ آپ نے اپنے اقوال کے متعلق فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف کوئی غلط بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو غلط بات منسوب کرنے پر ایسی شدید وعید ہے۔ ادھر یہ اپنا بال، کس کا بال؟ اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بال قرار دیا جا رہا ہے۔ یہاں عقل لگانی تھی، یہاں تحقیق کرنا چاہیے تھا، یہاں سوچنا چاہیے تھا کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ ہمارے جسم کے بال نہیں گر سکتے، ملیں گے، آپ بھی تلاش کریں، آپ کے قرآن میں بھی مل سکتے ہیں بال۔ سونا چاندی نہیں نہ ملا، سونا چاندی ملنا چاہیے، کوئی اور چیز ملنی چاہیے جو نہ ہو ہمارے پاس۔ بالوں کی تو ویسے ہی کثرت ہے، اس پہ پریشان ہوئے جا رہے ہیں اور تعویذ بنا کر کے بالوں کا پانی پیا جا رہا ہے، پھر اسے حفاظت سے اسی میں رکھ دے رہے ہیں، انتہائی متبرک بال۔ یہ عقیدے کی کمزوری کی بات ہے، یہاں تحقیق کرنا چاہیے، یہاں عقل استعمال کر، یہ صورتحال۔ اور جہاں بغیر تحقیق کے جب آقا کا حکم آ گیا، جب قرآن کا حکم آ گیا تو
تو بس اس پر عمل کرنا چاہیے. میرے محبوب نے داڑھی رکھی تھی، اب رکھنا ہے. میرے محبوب کا یہ انداز تھا کھانے کا، اسی طرح کھانا ہے. میرے محبوب اس طرح لباس پہنتے تھے، اس طرح کرنا ہے. یہاں پہ یہ کہہ کے چھوڑ دیا جاتا کوئی ضروری تو نہیں ہے. علماء نے کہا ہے سنت مؤکدہ کو چھوڑ دینا یہ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن سنن زوائد کو چھوڑ دینا یہ کمال ہدایت کے منافی ہے. جو مستحبات میں، جو سنتوں میں کاہلی کرتا ہے، عوقب بحرمان الواجبات والفرائض، سنتوں میں کاہلی برتے گا تو فرائض سے محرومی ہوگی، واجبات سے محرومی ہوگی. یورپ سے کوئی فیشن آ گیا، انگریزوں کا کوئی فیشن آ گیا، وہاں ان کی تقلید کریں گے ہمارے نوجوان. ان کی تقلید کرنی ہے تو اسلامی جو تعلیمات انہوں نے اپنا لی، وقت کا پاس و لحاظ کرنا، انتظامی امور کا خیال کرنا، تعلیم میں ترقی کرنا، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا، یہ ساری چیزیں تو اسلام کی خوبیوں میں سے تھی، مسلمانوں کی خوبیوں میں سے تھی کہ ان چیزوں میں ترقی کرے. انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے تو اسلامی طریقہ جو انہوں نے اپنا لیا ہے ہم اس اسلامی طریقے کو اپنائیں. ذرا سائنس میں ترقی کریں، ایجادات کر کے دکھلائیں، ٹیکنالوجی میں ترقی کریں، وقت کی قدر و قیمت کو سمجھیں، عالی اخلاق پیش کریں. یہاں پر تو متابعت نہیں ہوتی، یہاں پر اقتداء نہیں ہوتی، یہاں پر اسلامی تعلیمات بھی نظر نہیں آتی. لیکن جو بالوں کا ایک فیشن چلا، لباس کا جو فیشن چلا کہ گھٹنوں پر پھاڑ لیا تو وہاں بھی ایک فیشن ہو گیا، ادھر کندھے پر پھاڑ لیا تو خواتین اور بچیاں اس طرح کا لباس پہن کر کے چل رہے ہیں. اور اب تو بالوں کا ایک جدید فیشن چل رہا ہے، سائڈ سے بالکل صاف کر لیا گیا، حلق کر لیا گیا، ادھر سے بالکل صاف ہے، ایسے لگتا ہے چمگادڑ نے چاٹ لیا ہے، ادھر سے لگتا ہے بکری نے چر لیا، اوپر بال ہے. بے شمار اسٹائلز ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے متعلق منع فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، آپ نے قزع سے منع فرمایا. قزع کیا ہے؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد نافع رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں یحلق بعض رأس الصبی ویترک بعضہ، کہ بچے کے سر کے بال بعض حصے سے موڑ دیے جائیں اور بعض حصے سے چھوڑ دیے جائیں. سارے علماء کہتے ہیں یہ غلط ہے، آپ نے اس سے منع فرمایا، لیکن ہمارے نوجوان اسی کے شیدائی یہاں عقل نہیں استعمال کرتے کہ اس کا فائدہ ہی کیا ہے، کیا دنیاوی فائدہ ہے، کیا اخروی فائدہ ہے، ہر اعتبار سے نقصان ہی نقصان ہے. ہاں مائل کرنے والے تاکہ لڑکیاں ہماری طرف مائل ہوں، ہم پر فریفتہ ہو جائے، اس لیے یہ فیشن اختیار کیے جاتے ہیں، یہ ہیئر اسٹائل اختیار کیا جاتا ہے. خواتین ان کے بھی اپنے فیشن ہیں، اپنے اسٹائلز ہیں. آپ نے فرمایا ایسے لوگ جو اپنی طرف مائل کرنے والے اور ایسی خواتین جو اپنی طرف مائل کرنے والی اپنی آرائش و زیبائش سے، اپنے بناؤ سگار کے ذریعے سے، اپنی ان حرکتوں کے ذریعے سے یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں. اسلام میں تو ہر چیز کی تعلیم موجود ہے. بال کیسا ہونا چاہیے آپ نے فرمایا یا تو پورا منہ ڈالو یا تو برابر رکھو. اس میں عقلیں استعمال نہیں ہوتی کہ ہمارا وقت اس میں ضائع ہوتا ہے. جب مخصوص اب تو جانوروں کا بھی جو بال ہوتا ہے اس انداز سے، کوئی بندر کا انداز ہے، کوئی چقندر کا انداز ہے، ہر ایک طرح کے سینکڑوں اسٹائل آپ کو اس میں لگے رہتے ہیں. فوٹو یہ جا کر کے انگلی رکھ دے گا، اس طرح کا بال بنانا ہے، ایسی کٹنگ کرنی ہے، اور پھر مخصوص پیسہ بھی اس کا ظاہر ہے وہ لے گا، پھر وہ بناتے ہیں. اب یہ مخصوص ہیئر کٹنگ، مخصوص اسٹائل، اس کے لیے پہلے اس انداز کا بال رکھنا پڑے گا، ایک وقت لگے گا.
پھر جب بنانا ہے اس انداز سے تو پھر اس کے لیے مخصوص مشینیں بھی ہوتی ہیں. کرلی بال کروانا ہے، کبھی کھڑے بال کروانا ہے، کبھی گھونسلے کی طرح بال بنوانا ہے. تو ہر ایک کے لیے الگ الگ وقت بھی درکار ہوتا ہے. بنانے میں وقت لگتا ہے، پھر منہ بولا پیسہ بھی دینا پڑتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے. پھر اسے برقرار رکھنا، اس کی سیٹنگ میں وقت ضائع ہوتا ہے. پھر اصل جو چیز ہے، اصل مقصد ہے، اس سے دنیا میں کوئی مقصد ہی نہیں، بس کھاؤ پیو اور ان کے نقش قدم پر چلو، اندھی تقلید کرو. بال ہی بال سنوارے جا رہے. طالب علمی کے دور میں بعض طلبہ بھی، ان کی بھی یہی حالت ہوتی ہے کہ ایسا بناؤ سگار، ایسے بالوں کے پیچھے پڑتے ہیں. ایک ساتھی کے متعلق ہمارے استاد نے کہا، اگر تو اپنی تعلیم پر اتنی محنت کرتا تو علامہ بن جاتا، اتنا اپنے چہرے اور بال پر تو محنت کرتا ہے. ویسے ہمارے نوجوان اگر تعلیم پر محنت کرتے، اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے تو آج ہم ترقی پر ہوتے، عروج پر ہوتے. آج ہم ذلت کا شکار نہیں ہوتے. لیکن سب کچھ دنیا ہی بن گیا. عشق مجازی کے چکر میں غیروں کی تہذیب، غیروں کا طریقہ، غیروں کی ہیئر اسٹائل. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے اس طرح بال رکھے. آپ کے بالوں کے متعلق آتا ہے 3 طرح کے بال تھے. وفرا، لما، جمہ. وفرا کہتے ہیں جب بال کان کی لو تک آتے تھے، لما ذرا سا اور نیچے، اور جمہ کندھوں تک، کندھوں کے قریب تک آتے تھے، کبھی نصف کانوں تک آتے تھے. احرام سے نکلنے کے لیے عام طور پر آپ نے حلق کو، سر موڑنے کو پسند فرمایا. تو محدثین یہ کہتے اس موقع پر جو بال بڑھے تو محدثین نے یہ کہا کہ نصف کانوں تک. تو کبھی نصف کانوں تک، کبھی کانوں کے لو تک، کبھی ذرا اور نیچے تک، کبھی کندھوں کے شانوں کے قریب تک. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے. اس طریقے سے بال رکھے. یہ کیا طریقہ عقل ماری گئی کہ ادھر سے صاف کر لیا گیا، ادھر سے صاف کر لیا گیا، پیچھے بھی صاف کر لیا گیا، اوپر ذرا سا چوٹی کی طرح بنا لیا گیا. غیروں کے طریقے کے ایسے شیدائی، ایسے اندھے ہو گئے. اسلامی تعلیمات اپنانے کے لیے تیار نہیں. یہ عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. شرعی طور پہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع ہی فرمایا. چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ قضا کرنا، اس طریقے سے بال بنوانا شریعت میں اس کی اجازت نہیں. یہ غیروں کا طریقہ. اور مخصوص فیشن ہے جس پر اللہ نے لعنت فرمائی. لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمصات. اللہ کی لعنت ہے گودنے والی، جو گودتے ہیں، ٹیٹو جو لگاتے ہیں اور مخصوص چیزیں بناتے ہیں، اور گدوانے والیوں پر، اور ابرو باریک کرنے والے، ابرو کو اکھاڑنے والے، مخصوص طریقے سے اپنے آپ کو حسین دکھنے کے لیے یہ سارے تکلفات کرنا. والمتفلجات للحسن، حسین دکھنے کے لیے، کم عمر دکھنے کے لیے دانتوں میں کشادگی کروانا. یہ ساری چیزیں، یہ ساری حرکتیں ایسی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی لعنت برستی. پھر لباس ایسے، مردوں کے لباس ایسے جیسے عورتوں کے لباس، اور عورتوں کے لباس ایسے، یا تو شرٹ مردوں جیسی ہوگی یا تو پینٹ. ان کا لباس کوئی نہ کوئی مردوں جیسا، اور مردوں کا عورتوں جیسا. یہاں بھی لعنت کی گئی. لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء ولعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال. جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں اپنے لباس میں، اپنے بال میں اور دیگر انداز میں، ایسوں پر اللہ کی لعنت ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. جو اسلام کے دشمن ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں،
ہماری آخرت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری زندگی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے، جو آپ کے طریقے کی مخالفت کرنے والے، آپ پر سب و شتم کرنے والے، آپ کے صحابہ کو برا بھلا کہنے والے، اہل بیت کو برا بھلا کہنے والے، ہمیں کیسے ان کا طریقہ پسند آتا ہے؟ ہم کیسے ان کے تہذیب کے فریفتہ ہو جاتے ہیں؟ کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی حسین تھا؟ ہمارا ایمان ہے آپ سے زیادہ کوئی حسین نہیں، آپ سے بہتر طریقہ دنیا میں کوئی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، صرف عبادتوں میں نہیں، آپ کے اقوال میں بھی، آپ کے افعال میں بھی، آپ کی طرز زندگی میں بھی، آپ کی لائی ہوئی تہذیب، آپ کا طریقہ، یہ ہمیں دل و جان سے محبوب ہونا چاہیے۔ ہم جو نکاح کے موقع پر سنتے ہیں من رغب عن سنتی فلیس منی، سنت کا اپنے مفہوم میں، اپنی زبان میں ہم مفہوم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ تہذیب ہے، سویلائزیشن ہے، اسے میری تہذیب، میری سنت، میرا طریقہ پسند نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو منائیں، اپنے رب کو منائیں، اور کیسے منا سکتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ہر چیز میں اتباع کریں۔ ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ جانے کی ضرورت ہی کیوں ہے؟ اسلامی حکومت، اسلامی خلافت میں غیروں کے لیے مجبور نہیں کیا گیا کہ ہر چیز ہمارے طریقے پر تم اپناؤ، فروعات کے مکلف نہیں ہے۔ فقہ میں مسئلہ بیان کیا جاتا ہے والخمر لہم کالخل لنا، ان کے لیے شراب ایسی ہے جیسے ہمارے لیے سرکہ، اگر وہ پیتے ہیں تو پیتے رہیں۔ تو ہماری جب انہیں مجبور نہیں کیا گیا، جو فروعات کا، وہ پہلے ایمان کے مکلف، اگر وہ ایمان لے آئے تو ساری چیزیں ہیں، سارے اعمال اپنانا پڑے گا اسلامی، وہاں جبر نہیں کیا جائے گا ان کے دیگر امور اور اعمال میں۔ ہمیں کیا پڑھا ہے کہ ہم غیروں کی تہذیب اپنائیں، ہم ان کے مخصوص تہوار میں شرکت کریں؟ ایسی رواداری عقل بھی نہیں کہتی، شریعت بھی نہیں کہتی۔ کیا جانوروں کے ساتھ رواداری یہ ہے کہ ہم جانور بن جائیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ کسی مذہب کے ساتھ رواداری کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ان کے خاص مذہبی تہوار میں، ان کی خاص اسٹائل اور تہذیب میں انہی کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کی حفاظت فرمائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔